سیڈیمنٹری راکس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ انہیں ریکارڈ کیسے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, سیڈیمنٹری راکس کی فی الحال ٹائپس دیکھ رہے. تو اس میں پہلے تھا کہ مڈ اسٹون آپ کے پاس تھا. ٹھیک ہے, سلیسی کلاسٹک راکس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سلیکا کے جو کانٹینٹس ہیں وہ بیسیکلی ابنڈنٹ فارم میں ملتے ہیں تھرو آؤٹ دا کرسٹ. تو اس لیے یہ سلی کلاسٹک جو ہے تو سلیسی جو ہے یہ آپ کے لیے سلیکا کے لیے, اور کلاسٹک جو ہے وہ جس میں گرینز ہوں, سیڈیمنٹس ہوں راکس کے بارے میں. ٹھیک ہے, تو اسی میں ہی آگے آبویسلی آپ کو پتہ ہے مڈ اسٹون ہو, شیل ہو, یا آپ کے پاس فائن گرین سینڈ اسٹون ہو, یا پھر آپ کے پاس کنگلومریٹس وغیرہ ہوں, یہ سارے جو ہیں یہ اسی کی ٹرمینالوجی میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو فردر ہم نے یہ مڈ اسٹون کے بارے میں پڑھا تھا کہ مڈ اسٹون میں ہوتا کیا ہے. یہ فائن گرین, انتہائی فائنسٹ گرین ہوتے ہیں. تو ان کو جو ہے اگر اسٹڈی کرنا ہے اپنے فیلڈ میں تو اس کے لیے آپ جو ہے اس کا کلر دیکھیں. کلر آپ کو اس کی کمپوزیشن کے بارے میں بتائے گا. ٹھیک ہے, فریکچر کا دیکھیں کہ وہ فریکچر بیسیکلی بتا رہا ہوتا ہے کہ جو ہے اس کی کمپوزیشن کی وجہ سے فریکچر جو اس کا ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر اس میں اس نے کہا تھا ہائی سلیکا کنٹینٹ ہوں گے تو وہ ہارڈر اس کا راک ہوگا کمپوزیشن. تو جتنا ہارڈ ہوتا ہے اتنا برٹل ہوتا جاتا ہے, تو اس وجہ سے وہ جس ٹائم ٹوٹے گا تو وہ بلاک کی فارم میں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے, تو فیسیلٹی یہ کیونکہ مڈ اسٹون کی بات ہو رہی ہے تو مڈ اسٹون جو ہے وہ اگر اس میں فیسیلٹی ہوگی تو وہ آپ کے پاس شیل کی فارم میں ہوگا. ٹھیک ہے, فیسیلٹی کہتے ہیں کہ اس کی چھوٹی چھوٹی لیمناز وغیرہ بننا, اس کی چھوٹی چھوٹی پرتیں بننا, تو ان کو فیسیلٹی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو آج پڑھتے ہیں کنگلومریٹ اینڈ پریشیس. وہ سلی کلاسٹک میں اگر جو ہے اس کا سائز انکریز کر جائے آپ کے پاس جو گرین سائز ہے, تو وہ پھر آگے جو کنڈیشن آتی ہے تو وہ اس کو ہم کنگلومریٹ یا پریشیس کی کیٹیگری میں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, ان سیڈیمنٹس کو. تو وہ جو ہے ان کی جو کلاسیفیکیشن ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو کلاس کہتے ہیں سیڈیمنٹ ٹائپ کو. ٹھیک ہے, اور سیکنڈلی جو ہے آپ کے اس کے میٹرکس کی پراپرٹی. تو میٹرکس کے بارے میں کل بھی ہم نے کہا تھا, میٹرکس جو ہے وہ فائن گرین گراؤنڈ ماس ہوتا ہے جس کے اندر سیڈیمنٹ جو ہے وہ امبیڈ ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یا کوئی بھی فاسل جو ہے وہ امبیڈ ہوا ہو تو اس کو میٹرکس کہتے ہیں. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل بڑے گرین ہیں وہ انتہائی چورا ہوئے گرینز کے اندر, یا جیسے آپ گھروں میں اینٹیں دیکھ لیں, اینٹیں جو ہیں اس کے ارد گرد جو ہے وہ آپ کو پاس سیمنٹ ملتا ہے, سیمنٹ میں کہ ریت بجری وغیرہ ہوتی ہے, تو وہ اس کو میٹرکس کہتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ اس کا ایک پیچھے گراؤنڈ کوئی ہو تو اس کے اندر جو ہے اس کی کمپلیشن کو کہتے ہیں. تو جو اس نے کہا اس کی جو کلاسیفیکیشن ہوتی ہے وہ آن دی بیسس آف کلاس کی ٹائپ پہ. ٹھیک ہے, کہ اس کا ٹائپ کیا ہے. سیکنڈلی یہ ہے کہ میٹرکس کے اوپر. ٹھیک ہے, سیڈیمنٹس کی ٹائپ اور ان کی میٹرکس کی پراپرٹیز کے اوپر. تو جو اس نے کہا مڈ اسٹون کے کمپلیٹ کنٹراسٹ میں wide angle view of these coarse grained sedimentary deposits are required to obtain representative data because of the potential large scale variation. ٹھیک ہے, تو اس کی ایز کمپیئر ٹو جیسے مڈ اسٹون ہے, مڈ اسٹون کے آپ اسمالر ایریا پہ بھی اگر آپ اسٹڈی کریں تو وہ آپ کو اس کی ساری کمپوزیشن, اس کے اسٹرکچر وغیرہ فائنڈ آؤٹ ہو سکتے ہیں. لیکن اس کا اس نے کہا کیونکہ یہ ان کا سائز بڑا ہوتا ہے, ان کی لارج اسکیل پہ ویریشن ہوتی ہے, تو اس ویریشن کی وجہ سے اس کی جس ٹائم آپ اسٹڈی کر رہے ہوں گے تو آپ اس کو جو ہے وہ کمپیریٹیولی وائڈ اینگل پہ کریں گے. ٹھیک ہے, وائڈ اینگل مطلب یہ کہ آپ ایک لارجر اسکیل پہ اس کو اسیسمنٹ کریں گے. تو اس کے لیے کوارڈٹ. ٹھیک ہے, کوارڈٹ کا ہم نے جس ٹائم فاسلز والا پیلینٹولوجی کا چیپٹر پڑھ رہے تھے تو کوارڈٹ کا ہم نے پڑھا تھا. کوارڈٹ کہتے ہیں بیسیکلی آپ کا آبزرویشن ایریا. ٹھیک ہے, تو آبزرویشن ایریاز میں اسے کنورٹ کر دیا جائے تو اس میں آپ اس کے جو ہے ریکارڈنگ آپ اس کی جو کریں گے کورس گرین سیڈیمنٹری ڈپازٹس کی, تو اس میں جو کوارڈٹ ہے, کوارڈٹ ٹیکنیک, یہ جو ہے یہ بڑی یوزفل ہے. ٹھیک ہے, کوارڈٹ جو ہے وہ آپ کے پاس ایک کوارڈٹ وہ 0.5 سے 1 میٹر اسکوائر کا اپروکسیمیٹ اس کی آپ کہہ سکتے ہیں تھکنیس انٹو ویڈتھ جو ہے, یا اس کا جو ایریا ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر آپ اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. سمجھ آئی؟ ہیلو, یس سر.
یہ ہاں جی کوارٹر کی صحیح کوارٹر کی جو یہ 0.5 to 1 سینٹی میٹر اسکوائر ہے سر، 1 سینٹی میٹر یہ نہیں اس 1 کی میٹر رینج اسکوائر ہے. 1 سوری سر 1 میٹر، یہ اس کی رینج ہے، یہ کیا ہے سر یہ؟ یہ بیسیکلی کوارٹر یہ ہے کہ فار ایگزامپل یہ میرے پاس پورا ایریا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس پورا پہلے ہم فاسلس کی اس میں ٹرمینالوجی میں کوارٹر یوز ہوا تھا، ٹھیک ہے. ابھی جو ہے وہ کنگلومریٹ کا اگر کہیں پہ بیڈ ہے نا تو اس بیڈ کے آپ جو ہے 0.5 مطلب آدھے میٹر سے لے کے 1 میٹر کا آپ اس میں ایک باکس مستث کر لیں، ٹھیک ہے، اسے 1 کر دیا، ٹھیک ہے. پھر آپ جو ہے دوسرا باکس یہاں پہ، تو ان کوارٹر یہ ہے کہ آپ ان کی کیونکہ اس کی ویرائٹی بہت زیادہ ہوتی ہے کنگلومریٹس کی، کیونکہ یہ جیسے ریور کے along جو ریور بیڈ میں ہوتے ہیں آپ انہیں دیکھیں تو وہ ڈفرینٹ کنگلومریٹ ہوتے ہیں، وہ ڈفرینٹ سورسز سے آئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہی ہم نے کہا کہ جس ٹائم آپ ان کی اسٹڈی کر رہے ہوں گے کنگلومریٹ کی، تو وہ ایک تو کلاس کی ٹائپ پہ میں بھی وہ جو کلاسٹ ہے وہ کسی کاربونیٹ راک پر سے ٹوٹ کے آئے ہوئے، کیونکہ سیڈیمنٹری راکس کا تو آپ کو پتہ ہے نا وہ ان کا پیرنٹ راک جو ہوتا ہے وہ ان سے جو آگے ٹوٹتے ہیں ویدرنگ کی وجہ سے، آپ چاہے وہ ایگنیس ہے یا وہ میٹامارفک ہے یا آلریڈی سیڈیمنٹری راک ہے، ان کے ٹوٹنے سے پھر وہ کہیں پہ ٹریول ہوتے ہیں، وہاں پہ ڈمپ ہوتے ہیں، پھر ڈمپ ہونے کے بعد وہ سولیڈیفائی ہو کے پھر سیڈیمنٹری راک بن جاتے ہیں، یہی بات ہے نا. تو اس لیے ان کو کہا جاتا ہے سیکنڈری راکس. تو اس لیے ان کے جو کلاسٹ ہے، اب کیونکہ جو چھوٹے راکس ہیں آپ مڈ سٹون ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کی کمپوزیشن دیکھنے کے لیے ہم نے یہ کل کے اس میں دیکھا تھا کہ اس سے آپ کلر دیکھیں گے، کلر اگر وہ میرین کا ہے تو وہ ڈارکر ڈفرینٹ شیڈ آف گریز آپ کو ملیں گے. اگر وہ جو ہے آپ کے پاس اس میں آرگنیزمس کم ہیں، فاسلز کم ہیں، تو وہ پیلر کلر کا ہوگا، ٹھیک ہے. جیسے آپ کے فاسلز انکریز کر رہے ہیں تو اٹ مینس کہ وہ ڈارکر کلر میں اگر ہوتا جا رہا ہے تو اس کی ڈپوزیشن جو ہے انوائرمنٹ وہ لیس آکسیجن والی ہوگی، ٹھیک ہے. کل کی بات میں ہم نے یہ کیا تھا، ہے نا، یہ اس میں کلر میں. تو بیسیکلی ہم نے اس کی کمپوزیشن بھی دیکھنی ہوتی ہے. تو سیڈیمنٹری راکس کا اس نے اسٹارٹ میں یہی کہا تھا کہ جس ٹائم آپ ان کی کمپوزیشن دیکھیں گے کہ سیڈیمنٹری راکس کی ٹائپ کیا ہے آگے، تو وہ ایز کمپیئر ٹو ایگنیس یا میٹامارفک راک وہ سمپل ہے اس کی کلاسیفیکیشن. تو اس نے یہی کہا تھا کہ فیلڈ میں جا کے آپ اسے اسٹڈی کریں، تو فیلڈ میں اگر آپ کو نہیں اس کی کمپوزیشن پتہ لگ سکتی تو اس میں پرابلم کی بات کوئی نہیں ہے، آپ اس کو اٹھا کے ساتھ لیں، ٹھیک ہے، لیب میں اس کی جیو کیمسٹری انالیسس کریں تو وہ آپ کو اس کی کمپوزیشن پتہ لگ جائے گا. اب مڈ سٹون کو آپ دیکھیں تو وہ تو انتہائی فائنر ہے، ٹھیک ہے. تو مڈ سٹون جو ہے وہ میجرلی آپ کے پاس جو ہے وہ اس کی کتنا بن جاتا ہے، آلموسٹ لیس دین 30 آپ کے پاس مائکرو میٹر کے اس کا سائز بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں تو آپ obviously نہیں دیکھ سکتے، لیکن اگر آپ کے پاس کنگلومریٹ یا بریشیز ہوتے ہیں تو بریشیز کیا اس کا سائز اچھا خاصا بڑا ہوتا ہے. تو اس میں آپ کو کمپیریٹیولی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا اوریجن جو ہے وہ ایگنیس راک کا ہے یا پھر اس کا میٹامارفک راک کا ہے. تو اس لیے اس نے کہا کہ جس ٹائم ریور کے بیڈ کے along فار ایگزامپل اس نے دیکھا آپ نے اس کی ڈپوزیشن ایک بیڈ کی، ٹھیک ہے، تو جس ٹائم آپ اس کو دیکھ رہے ہیں تو وہ ڈفرینٹ کلاس ہیں. ریور ہے، اب آپ کو پتا وہ ایک مکسچر ہوتا ہے، وہ جہاں سے گزر رہا ہوتا ہے ڈفرینٹ سورسز سے ڈفرینٹ راک وغیرہ ساتھ میں توڑ کے تو ساتھ میں ویدر آؤٹ کر کے وہ ساتھ میں ٹرانسپورٹ کر کے لے کے آ رہا ہوتا ہے. تو اس لیے وہ ایک طرح کی سارا مکسچر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جس ٹائم آپ اس کنگلومریٹ یا بریشیا کے بیڈ کو دیکھیں گے تو اس میں آپ کے پاس کھچڑی بنی ہوئی ملے گی ساری. تو اس لیے اس نے کہا کہ جس ٹائم اس کو آپ اسٹڈی کر رہے ہوں گے تو بہتر یہ ہے کہ آپ، کیونکہ اس کی کمپوزیشن ویری کر رہی ہوتی ہے، تو اس لیے آپ اس کو ڈفرینٹ سیکشن میں ڈفرینٹ بلاکس میں کنورٹ کر دیں، ٹھیک ہے. تو ہر بلاک کو کہتے ہیں کوارڈرنٹ، جو آپ کے آبزرویشن بلاک ہوتا ہے نا اس کو کوارڈرنٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ اس نے کہا اچھا آئیڈیلی 0.5 سے لے کے 1 میٹر کی اس کی آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہائٹ انٹو وڈتھ جو ہے، ٹھیک ہے. یہ سمجھ آ گئی؟ یس سر. تو کاربونیٹس کیا ہوتے ہیں؟ کاربونیٹس، ہیلو، سر جن کے اندر کیلشیم کا کنٹینٹ رہتا ہو. ہاں آپ کے پاس کیلشیم
کیلشیم کا اور کاربن وغیرہ کے جو کانٹینٹ ہیں وہ زیادہ. ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی اس سے پہلے ہم جو ذکر کر رہے تھے وہ تھے ہم کلاسٹک راکس کی. ٹھیک ہے. جس میں وہ سلیکا کلاسٹک آگے, پھر اس کے بعد جو ہے اسی میں آگے مڈ سٹون آگے, پھر آپ کے پاس جو ہے یہ کانگلومریٹ اینڈ بریشیاز آگے. یہ آپ کو پتہ یہ سیڈیمنٹس ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ اسی لیے سر آپ وہ کے پاس جو ہم ان کو یہ بھی بول سکتے ہیں جو واٹر کے تھرو ڈپازٹس ہوتی ہیں سر, یہ کیمیکلی نہیں, جن میں گرین ہوتا ہے ان کو کلاسٹک کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر دیکھیں آپ سینڈ سٹون کے اندر بھی آپ جس ٹائم اسے قریب سے دیکھیں گے اس میں آپ کو گرینز دکھائی دیں گے. ٹھیک ہے. آپ شیل دیکھیں گے, آپ مڈ سٹون دیکھیں گے, اس میں بھی آپ کے پاس فائنر گرینز آپ کو ملیں گے, لیکن گرینز ملیں گے. لیکن جو کاربونیٹس ہوتے ہیں نا, یہ آپ کے پاس اس میں آ جاتے ہیں, کیا نام ہے, پریسیپٹیٹس وغیرہ میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جس ٹائم اس میں اوشن میں آپ کے پاس کیلشیم کے اور میگنیشیم کی جس ٹائم مقدار جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ پریسپٹیٹ ہو کے تو یہ کیلشیم کاربونیٹس, میگنیشیم کاربونیٹس وغیرہ بنتے ہیں. ٹھیک ہے. شیلف پہ موسٹلی یہ بنتے ہیں. تو یہ بیسیکلی پریسپٹیٹ ہوتے ہیں, تو ان میں کرسٹل ہوتا ہے, ان میں گرین نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ ان کو نان کلاسٹک راک کہا جاتا ہے. سمجھیں آپ؟ جی سر چلیے. ٹھیک ہے. تو وہ اس نے کہا کہ اس کا بہتر یہ ہے کہ جس ٹائم آپ اس کو اسٹڈی کر رہے ہوں کاربونیٹس راک کو, تو اس کی فریش اور ویدر سرفیسز دونوں کو دیکھیے. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ جس ٹائم بعض دفعہ کاربونیٹ گرینز جو ہوتے ہیں وہ بیچ میں وہی کرسٹلز وغیرہ آپ کے پاس, تو وہ جس ٹائم ویدر آؤٹ ہوئے ہوں تو وہ ایزیئر ٹو آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. باقی اس نے ڈفرینٹ کلاسیفیکیشنز اس کی دی ہوئی ہیں. تو اس نے کہا بہت کیسز میں یہ نیسیسری یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو گرینز ہیں اس کی یعنی جو کرسٹلز ہیں وہ آپس میں باؤنڈیڈ کس کے ہیں اور آرگینیکلی باؤنڈیڈ ہیں کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. جس کو بایو ہم بھی کہتے ہیں یا ریف کہتے ہیں. ریف کا پتہ ہے؟ ہلو سر جو چھوٹے فاسلس ہوتے ہیں سر, یہ جو نو سی سر, فلور پہ نہیں ہوتے جس میں آپ کے پاس کورل وغیرہ یس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو ریفس کہا جاتا ہے. ریف ویسے جو ہے ایک چھوٹی سی پہاڑی کو بھی کہتے ہیں, لیکن یہ آرگینک پہاڑی ہوتی ہے. یہ جو وہ کون سا ہے, یا مرجان ہے میرا خیال ہے. ہاں مرجان جو ہے نا آپ کے پاس جیم سٹون, وہ بیسیکلی کورل ہوتا ہے. تو وہ ریفس وغیرہ یہی پلانٹس میں ہوتے ہیں. جی ٹھیک ہے. سر. تو یہ دیکھنا ہوتا ہے آپ نے کاربونیٹس میں کہ کاربونیٹس جو ہیں وہ آرگینیکلی آپس میں جڑے ہوئے ہیں بیچ میں کہ نہیں, مطلب یہ کہ اس میں فاسلس ہے کہ نہیں ہے, ان شارٹ جو ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی جو ہے دو قسم کی اس کو کلاسیفائی کرنے کی دو اس کی اسکیمز ہیں. ایک سمپل والی ہے جسے فوک جو ہے کلاسیفیکیشن اسکیم کہتے ہیں. تو وہ بیسیکلی آپ کی نیچر آف دی گرینز کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے. تو آیا وہ سیمنٹ کے اندر یا پھر میٹرکس کے اندر جو ہے امبیڈڈ ہے. ٹھیک ہے. سیمنٹ جو ہے سیمنٹنگ مٹیریل جو ہوتا ہے وہ آپ کے پاس فلوئڈ میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جبکہ میٹرکس جو ہوتا ہے وہ گراؤنڈ ماس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ سمجھ لیں جیسے اینٹیں ہیں, اس کے ساتھ میں جو ہے آپ لارنس پور کی ریت بیچ میں ڈالی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اینٹ جو ہے وہ آپ کا ایک گرین ہو گیا بڑا, ایز کمپیئر ٹو اس کے جو گراؤنڈ ماس ہوگا وہ obviously آپ کے پاس جو ہے میٹرکس وہ بن گیا لارنس پور کی ریت کا. ٹھیک ہے. اور اس میں آپ جس ٹائم سیمنٹ کو ہے وہ پانی میں ڈال کے بیچ میں ڈالتے ہیں, انکلوڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. انکلوڈ کرتے ہیں تو وہ آپ کے پاس سیمنٹنگ مٹیریل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ یہ جو فوک کلاسیفیکیشن ہے یہ بیسیکلی جو ہے یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ نیچر آف دی گرینز کے بارے میں. ٹھیک ہے. کہ وہ آیا وہ میٹرکس کے اندر امبیڈڈ ہیں یا پھر وہ سیمنٹ کے اندر ہے. ٹھیک ہے. تو یہ نیچے اس کی وہ اسکیم وغیرہ بنی ہوئی ہے, کہ آپ اپنی اس کے لیے سمجھ کے لیے دیکھ لیجیے گا. کیونکہ کل بھی یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی تو یہ پڑھانے والی چیز تھوڑی مشکل ہے, یہ ڈرا کرنے والی ہے. کیا اگر یہاں پر سے پڑھانے لگوں گا تو وہ کل کی طرح پھر کنفیوژن ہو جائے گی. تو دوسری جو اس کی کلاسیفیکیشن ہے وہ آپ کے پاس دنہیم کلاسیفیکیشن ہے. ٹھیک ہے. تو دنہیم کلاسیفیکیشن جو ہے وہ بیسیکلی میٹرکس اور سیمنٹ کے کو زیادہ فوکس کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے.
اور وہ ٹیکسچر آف دی راکس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. یہ بیسیکلی یہ ہے کہ آپ کسی کاربونیٹ راک کو جس ٹائم اسٹڈی کر رہے ہیں تو اس میں آپ کون کون سے فیچر دیکھیں گے تاکہ اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں. میجر یہ جو اسکیم ہے, اس اسکیم کا مین مقصد یہ ہے کہ آپ کسی راک کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ اس کی کمپوزیشن کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں جو فرسٹ ہے آپ کے پاس فوک کلاسیفیکیشن, یہ سمپلی اس کے گرینز کے اوپر جو ہے فوکس کر رہی ہے. ٹھیک ہے, کہ آیا وہ جو گرینز ہیں وہ میٹرکس کے اندر ہے یا سیمنٹ کے اندر ہے. ٹھیک ہے, جبکہ جو سیکنڈ ہے آپ کے پاس, یہ جو فوکس کر رہی ہے یہ دنہیم کلاسیفیکیشن, یہ فوکس کر رہی ہے اس کے سیمنٹنگ اور میٹیریل اور میٹرکس کے اوپر, اور اس کے علاوہ ٹیکسچر آف دا راک, کہ راک کا ٹیکسچر کیسا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ یاد رکھیے گا کہ ایک جو ہے وہ نیچر آف دی گرین کے اوپر کر رہا ہے, اور دوسرا جو ہے وہ جو سیمنٹنگ میٹیریل ہے اور ٹیکسچر ہے اس کے اوپر فوکس کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کے پاس کاربونیٹس کی ٹائپ کتنی ہوتی ہیں, تو اس نے کہا میجرلی جو کامن ٹائپس ہیں وہ ایک تو آپ کے پاس ڈولومائٹس آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ڈولومائٹس جو ہیں وہ بیسیکلی آپ کے پاس اس نے کہا کہ 3 کریکٹرسٹک ہیں جو اس کو کاربونیٹ سے ڈسٹنگوش کر لیتے ہیں. فرسٹ تھنگ جو ہے صرف دیکھنے پہ ہی کہ وہ آپ کے پاس ٹینس ٹو بی پیل کلر کا ہوتا ہے, یلوش براؤن کلر کا. ٹھیک ہے, سیکنڈلی یہ کہ وہ ڈائلیوٹ ہائیڈروکلورک ایسڈ کے ساتھ سلولی ریئیکٹ کرتا ہے. تھرڈ, وہ یہ نہیں ٹرائی کرے تو بہتر ہی ہے. تھرڈ اس نے کہا کہ اگر اس کو تھوڑا سا چورا بنا کے فرنٹ کے ٹیتھ میں اگر آپ اس کو مسلنے کی کوشش کریں تو اس کا جو ٹیکسچر ہے وہ سافٹر ہے ایز کمپیئر ٹو لائم اسٹون. ٹھیک ہے, جو کہ سملر ٹو رائل آئسنگ ہے. ٹھیک ہے, میں یہی پریفر کروں گا کہ آپ منہ میں, اب مٹی کھانے کی عمر نہیں رہی ہے آپ کی. ٹھیک ہے, تو منہ میں ڈال کے اسے ٹرائی کرنے سے بہتر ہے کہ اسے آپ ڈائلیوٹ HCl کے ساتھ دیکھ لیں. ٹھیک ہے, یا پھر آپ کے پاس یہ یلوش براؤن کلر کا ہوگا. ایک اور ہوتا ہے اس میں سٹرائٹ, تو سٹرائٹ کو جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ایزیلی ڈسٹنگوشیبل ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے کلر کی وجہ سے یلو ریڈ کلر کا ہوتا ہے موسٹلی. ٹھیک ہے, ٹیریکوٹا کس کو کہتے ہیں, آئیڈیا ہے کچھ؟ ہلو, فرسٹ نو سر. ٹیریکوٹا بیسیکلی فائر کلے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ornamentation وغیرہ میں یوز ہوتی ہے فائر کلے. اس کا کلر جو ہوتا ہے وہ ریڈش براؤن کلر کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اسی لیے یہ جو سٹرائٹ ہے اس نے کہا کہ یہ ٹیریکوٹا کی طرح اس طرح کے کلر میں ہوتا ہے, تو یلو ریڈ کلر میں آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے, تو اس کے علاوہ یہ آپ کو بینڈز میں بھی ملتا ہے. بینڈ سے مراد یہ کہ آپ کو بیڈنگ کی فارم میں بھی ملے گا اور نوڈیولز کی فارم میں بھی ملے گا. نوڈیول جو ہے وہ پتہ ہے آپ کو نا, نوڈیول کیا ہوتے ہیں؟ یس سر. پیڑے سے جو ہوتے ہیں سر, بیڑے سے, وہ جیسا لوکارٹ فارمیشن میں آپ کے پاس. یس سر. تو وہ پیڑے بنتے کیوں ہوتے ہیں ویسے, نوڈیولر لائم سٹون کیوں بنتا ہے؟ وہ بتائیں, پھر اس کے بعد یہاں پہ ختم کرتے ہیں اس کو. سر آئیڈیا تھا لیکن تھوڑا سا مائنڈ سے نکلا ہوا سر. وہ بیسیکلی جس ٹائم یہ پوسٹ ڈیپوزیشن ہو جاتی ہے لیکن وہ سالیڈیفائی نہیں ہوتا, تو اس سے پہلے وہ شیلف میں پڑے ہوتے ہیں. جس ٹائم آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب ہم کاربونیٹس کی بات کر رہے ہیں نا, تو اس کی پریسپیٹیشن ہوگی لیکن وہ سالیڈیفائی نہیں ہوا. ٹھیک ہے, گرینز وغیرہ وہاں پہ موجود ہیں لیکن وہ سالیڈیفائی نہیں ہوئے. اس سے پہلے اگر ٹیکٹونک ایکٹیویٹی آ جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ اس کی وجہ سے وہ سارے چھانے جائیں گے اور وہ آپس میں مطلب کوئی ارتھکویک آ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ نوڈیولز میں کنورٹ ہو جائیں گے. جیسے دہی کے آپ رات لے کے جب وہ سالیڈیفائی ہو رہا ہو تو اس کو آپ ہلا دیں تو وہ چھوٹے چھوٹے پیسز میں کنورٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بیسیکلی نوڈیولیشن کا میکانزم ہوتا ہے. فردر اس نے کہا کہ یار کہ کلاسیفیکیشن اسکیم اگر مکس میٹیریل آپ کے پاس پڑا ہو, مطلب سلیکا کلاسٹک بھی ہو یا پھر کاربونیٹس بھی ہو,
مطلب کیا ہوتا ہے نا، آپ جس نے اسٹریٹیگرافی پڑھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری فارمیشنیں ہیں، اس میں ڈفرینٹ بینڈز وغیرہ آ رہے ہوتے ہیں، نیچے آپ کے پاس شیل ہوتی ہے، اس کے اوپر جو ہے آپ کے پاس سینڈ سٹون میں کنورٹ ہو رہا ہوتا ہے، بیچ میں مکس آپ کے پاس جو ہے وہ کاربونیٹس کی بھی بیڈز وغیرہ مل رہے ہوتے ہیں. تو وہ اس نے کہا کہ یہاں پہ آگے فردر جو ہے نا کوئی مکس قسم کی آپ کے پاس کلاسیفیکیشن اسکیم نہیں ہے، تو یہ ڈیفینیٹ اسکیمز ہیں. اگر آپ نے کلاسک راکس کے لیے کرنا ہے تو اس کے لیے یہ آپ کے پاس ڈفرینٹ اسکیم ہے. اگر نان کلاسک کاربونیٹس کے لیے کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس یہ فوک والی اور دنہیم کلاسیفیکیشن ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جس ٹائم کسی جگہ پہ آپ کو مکس لیتھولوجی ملے تو آپ انہیں سیپریٹ آؤٹ کر کے انہیں اسٹڈی کریں. ٹھیک ہے، سینڈ کو آپ کلاسٹکس میں کریں گے، اور جو آپ کے پاس کاربونیٹس کے بیڈ ہوں گے وہ آپ ان کو نان کلاسٹکس میں کریں گے. ٹھیک ہے، بس کریں یس یا سر. تھوڑا سا پڑھ لیں؟ بس سر. یس بات کرتے ہیں. کہ تھوڑا سا نا دیکھ لیں یار، چھوٹا سا نہیں سر. چھوٹا سا. ابھی نیکسٹ جو ہے وہ پڑھ ہاں آدھا گھنٹہ ہوا ابھی تو یار. تو ریکارڈنگ جو لیتے ہے ہیں. سیڈیمنٹری اسٹرکچر کو آپ ریکارڈ کیسے کرتے ہیں، تو وہی اس نے کہا کہ بیسیکلی تو یہ بہت ہم نے اسٹارٹ میں کہا تھا سیڈیمنٹری راکس جو ہیں یہ آپ کے وائڈ ایریا پہ پھیلے ہوئے ہیں ایز کمپیئر ٹو ڈفرینٹ راکس. آپ کے پاس جو ہے اگنیس یا آپ کے پاس میٹامارفک راکس ہیں، ان کے کمپیریٹیولی آپ کے پاس جو سیڈیمنٹری راکس ہیں انہوں نے ارتھ کی کرسٹ کو زیادہ اکومولیٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو وہی اس کی جو اس نے کہا کہ ڈیٹیل اس کی جس ٹائم اسٹڈی وغیرہ کر رہے ہوں گے تو یہ اسٹڈی جو ہے اس بک کے اسکوپ سے زیادہ ہے. لیکن یہ جو سیکشن ہے یہ کس چیز کے اوپر کنسنٹریٹ کر رہا ہے، ایک تو ہاؤ ٹو ریکارڈ دیم اینڈ ڈسکرائب دیم. ٹھیک ہے، کہ آپ کسی سیڈیمنٹری ایکسپوجر پہ جائیں گے تو آپ نے کون کون سی چیزیں ریکارڈ کرنی ہے اور کیسے ریکارڈ کرنی ہے. تو سیکنڈلی جو ہے کہ ڈسٹنگوش بٹوین اسٹرکچرز دیٹ لک سملر. بعض اسٹرکچر جو ہیں وہ سملر لگ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو آپس میں جس ٹائم آپ ڈفرینٹ ویو سے دیکھیں گے نا تو وہ آپ کے پاس جو ہے ڈفرینٹ اسٹرکچرز کو بتائے گا. ٹھیک ہے، اگر آپ سیم ہی ویو سے دیکھتے رہیں گے، جو کہ فردر اس نے کہا ہے کہ اگر آپ ایک ہی ویو سے دیکھتے رہیں گے تو فار ایگزامپل ایک کراس کٹ ہے، آپ نے یہاں پہ فروٹ کا ایک ورڈ آپ کو شاید پتا ہو، تو اس کو جس ٹائم آپ کراس سیکشن میں دیکھیں گے تو وہ آپ کو جو ہے وہ بیڈنگ یا مائکرو فولڈنگ وغیرہ یا کی طرح کا لگے گا. حالانکہ وہ ڈریگنگ اسٹرکچر ہوتے ہیں کہ اگر وہ بنا ہے تو وہ اس میں جو ہے لینڈ سلائڈ آ جاتی ہے تو ڈریگنگ کی وجہ سے فروٹس بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، فروٹس مطلب وہ جیسے بانسری نہیں ہوتی اس طرح کی اس میں اسٹرکچر بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہی اس نے کہا کہ ڈسٹنگوش کیسے کریں گے آپ جو سملر ہی لگتے ہوں کسی ایک ویو میں، تو اس کو جو ہے آپ ڈسٹنگوش کیسے کریں گے. اس کے علاوہ کراس کٹنگ ریلیشن شپ یہ ہے کہ عمیر جدون آپ کو یاد ہے کراس کٹنگ ریلیشن شپ کا؟ عمیر جدون سو گئے؟ چلیں یار، یہ ہوتا ہے بیسیکلی کہ ایک فارمیشن کا اور اس کے اندر جو اسٹرکچر ہے ان کا آپس میں ریلیشن شپ کیسا ہے. ٹھیک ہے، اگر ڈیورنگ ڈیپوزیشن وہ اسٹرکچر بنا ہے تو وہ اس کا جو ہے پرائمری اسٹرکچر ہوگا، جیسے بیڈنگ وغیرہ ہوگی. ٹھیک ہے، اور اگر کسی ان ایون جگہ پہ پڑا ہے اور وہ جو ہے وہ ڈریگ ہو گیا، ٹھیک ہے، گریوٹی ڈریون کے ساتھ، تو وہ بھی اس کے پرائمری اسٹرکچرز میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن اگر تو وہ اس کے آفٹر جس ٹائم وہ سالیڈیفائی ہو کے ایک فارمیشن کی فارم میں بن گیا تھا اس کے بعد اگر وہ اسٹرکچر بنا ہے جس طرح فالٹنگ آپ کے پاس جو ہے یا فولڈنگ ہوگی تو وہ اس کا سیکنڈری ہوگا. تو یہ اس کا آپس میں ریلیشن شپ اس فارمیشن کا اور ان اسٹرکچرز کا. ٹھیک ہے، یہ چیزیں اس میں ہم دیکھیں گے اس سیکشن میں. تو وہ اس نے کہا کہ بعض دفعہ آپ جس ٹائم فیلڈ پہ جائیں گے تو آپ کو موسٹ پروبیبلی ایسے اسٹرکچر ملیں جنہیں آپ سمجھ ہی نہ سکیں، تو اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بڑے مزے کی اس نے بات کئی دفعہ کہی ہے، ایون کہ پچھلے چیپٹرز میں بھی ہے کہ چیز اگر آپ فاسلز ہیں اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے
تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح اگر کوئی راک ہے آپ اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے یا اس کا کوئی اسٹرکچر ہے اسے آپ نہیں آئیڈینٹیفائی کر سکتے تو یہ کوئی ان یوزول چیز نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ بہت ہی نالائق ہیں. بیسک چیز یہ ہے کہ آپ اس کی پکچرز وغیرہ لے لیں, ٹھیک ہے, اس کے اوپر ٹائم سپینڈ کریں, ٹھیک ہے, اس کے آپ اسکیچنگ وغیرہ کر کے تاکہ اس کی فل ڈیٹیل لے کے واپس آ کے آپ کسی کے ساتھ ڈسکس کر سکیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس نے کہا کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو اسٹرکچر آپ کو مل رہا ہے وہ کہیں اور بھی کسی اور لوکیشن پہ بھی اسی فارمیشن میں مل رہا ہے. تو اگر مل رہا ہے تو جو موسٹ کلیئر ہیں پہلے ان کو آپ اسٹڈی کریں, اس کے بعد جو آپ کے پاس جو ہے لیس کلیئر ہیں اس کے اوپر آپ آ کے لیٹر آن جو ہے وہ ٹائم اسپینڈ کر دیں, ٹھیک ہے, اور اسے اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں. ان اینی کیس اگر آپ کو نہیں ملتا تو اس میں کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو ایگزامپلس نہیں مل سکتی اس کی تو میجرلی یہ ہے کہ آپ اس کی جا کے پکچرز لے لیں, اس کو اچھے طریقے سے اسکیچ کر لیں, ٹھیک ہے. جس طرح یہ اس نے ایک کارٹون بڑا پیارا سا بنایا ہوا ہے, تو اس میں وہ بیسیکلی جتنے اس کے پاس ویریبل فیسز ہیں ان کے پاس ان سے جا کے وہ انہیں اسٹڈی کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو لیکن اس نے یہی کہا کہ اگر ایک چیز آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو اس کے اوپر زیادہ ٹائم مت ضائع کریں, ٹھیک ہے. سمپلی اس کا فوٹو لے لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اسے اسکیچ وغیرہ کر کے تو کسی اور جیولوجسٹ یا پھر لٹریچر کے ساتھ جو ہے آپ اس کو لیٹر آن کمپیئر کر لیں یا کسی کے ساتھ ڈسکس کر لیں. لیکن آپ ایک ایکسپوجر کوئی پکڑ کے 2 دن اس کے اوپر نہ بیٹھ جائیں, ٹھیک ہے. تو آگے اس نے فردر یہ چھوٹے سے پوائنٹس ہیں انہیں ڈسکس کرتے ہیں پھر چھٹی مارتے ہیں آج کے لیے. کہ جیسے ہم آپ انہیں اسٹڈی کر رہے ہوں گے تو پاسبلی جو ہے وہ آپ کو پلینر ویوز میں کئی دفعہ اسٹرکچر ملتے ہیں یا پھر کراس سیکشن میں ملتے ہیں. تو اس نے یہی کہا کہ بعض اسٹرکچر جو پلینر ویو میں یہ آپ کو ایک جیسے دکھائی دے رہے ہوں گے تو موسٹ پروبیبلی وہ آپ جس ٹائم کراس سیکشن میں دیکھیں گے تو وہ آپ کو جو ہے وہ ڈفرینٹ دکھائی دیں گے, ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ اس کارٹون کی طرح اسے میکسیمم فیسز سے جتنے اس کے فیسز آپ کے پاس ایکسپوز ہیں ان فیسز سے آپ اس کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں تو وہ آپ کو ڈفرینٹ اسٹرکچر جو ہیں وہ ڈفرینٹ ان کی نیچر کے بارے میں پتہ لگے گا, ٹھیک ہے. کہ آیا جو ہے اگر یہاں پر سے دیکھیں آپ اس پیج کے تھرو تو یہ جو فیچر ہے یہ فیچر جو ہے یہاں سے آپ کو نہیں پتا کہ اسے آپ لیٹر آن یہاں پہ کنٹینیو کریں تو کیا پتا یہ ایک لینئر فیچر ہے یا پلینر فیچر. لینئر اور پلینر کا تو پتا ہے نا, لینئر جو ہوتا ہے وہ لمیٹڈ ہوتا ہے, وہ ود ان دا بیڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وہ پورے بیڈ کے اوپر تھرو آؤٹ نہیں پڑا ہوتا, ٹھیک ہے. وہ ایک جیسا لائن ہوتی ہے اس کو لینئر فیچر کہا جاتا ہے, جبکہ پلینر جو ہوتا ہے وہ پورے پلین میں ایک پلین میں ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جس سے آپ کے پاس بیڈ ہوتا ہے یہ پلینر فیچر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ آپ کو وہاں پہ ایک یہ چھوٹی سی کوئی فیچر دکھائی دیا لیکن اس کو جب آپ ایکسٹینڈ نہیں کر کے دیکھ سکتے تو آپ کو یہ نہیں آئیڈیا ہوتا کہ آیا وہ لینئر فیچر ہے یا پلینر فیچر ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ اس کو کوشش کریں جتنا آپ کے پاس میجرلی اس کے جو ایکسپوز سرفیسز ہیں جتنے ایکسپوجر مل رہے ہیں وہاں سے اس کو اسٹڈی کریں, ٹھیک ہے. سیکنڈلی آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو اسٹرکچر آپ دیکھ رہے ہیں وہ کامن ہے سکسیشن میں یا ان یوزول ہے, ٹھیک ہے. تو اگر کامن ہے تو obviously اس کے اوپر جو ہے اتنا ٹائم ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بیڈنگ ہوتی ہے یار, جو راک ہوتا ہے اس میں بیڈنگ ہوتی ہے, یہ کوئی ان یوزول چیز نہیں ہے کہ یار یہ فارمیشن میں گیا تو وہاں پہ جو ہے وہ تھن بیڈ بھی تھے, وہ ہوتے ہیں نارمل ہے. تو نارمل اگر چیز ہے ان یوزول چیز نہیں ہے تو اس کے اوپر آپ فردر ٹائم اتنا مت ویسٹ کریں, ٹھیک ہے. کوئی ان یوزول چیز ہے تو اس کو آپ جو ہے ٹائم اس کے اوپر ویسٹ کرتے ہیں, اس کا اسکیچ بناتے ہیں, اسے اس کی میجرمنٹ وغیرہ کرتے ہیں تو اٹس ویلیویبل, ٹھیک ہے. تو بیسیکلی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو اسٹرکچر ہے وہ کامن ہے یا ان کامن ہے تاکہ آپ اس کے اوپر ٹائم اتنا لگائیں. پھر اس کا سائز آپ مطلب 3 ڈائمینشن میں اس کا آپ اس کی جو ہے سائز وہ ایکوریٹلی میئر کر لیں. 3 ڈائمینشن یہ کہ اس کی پھیلاؤ کتنا ہے, ویڈتھ کتنی ہے, ہائٹ کتنی ہے, ٹھیک ہے.
اور اس کی چوڑائی کتنی ہے ساری. ٹھیک ہے, تو وہ آپ اس کو جس ٹائم ریکارڈنگ کریں گے تو آپ اس کا سائز 3 ڈائمینشنل میں آپ اس کی دیکھ لیں لینتھ ویڈتھ اور ہائٹ اس کی. ٹھیک ہے, اگر لارجر اسٹرکچر ہیں جو کہ اس کے بیڈس کو ڈسٹرب کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور اینڈ چینجز اٹس نیچر along the strike, تو اس کی ڈیٹیلز وغیرہ بھی آپ ریکارڈ کر لیں, اس کے فوٹوگرافس بھی لے لیں, اور اس کے علاوہ جو ہے اس کی آپ اسکیچز بھی بنا لیں اگر کوئی فالٹ ہے, فولڈنگ ہے. ٹھیک ہے, تو ان چیزوں کو آپ ریکارڈ کریں گے اس میں جس ٹائم آپ سیڈیمنٹری اسٹرکچر دیکھ رہے ہوں گے. تو وہ اس نے کہا کہ اگر آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے کوئی اسٹرکچر تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس کا اسکیچ بنائیں, اس کے فوٹوگرافس لیں, اور زیادہ جتنی ڈیٹیل آپ اس کی ریڈنگ اپنے پاس نوٹ کر سکتے ہیں تاکہ کل کسی کے ساتھ آپ ڈسکس کریں تو وہ آپ کو اسے انٹرپریٹ کر کے بتا سکے. ٹھیک ہے, اس سے زیادہ ٹائم لگانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر ان کی آپس میں ایسوسیشنز وغیرہ دیکھیں, کوئی اسٹرکچرز ہیں ان کی آپس میں, جس طرح اس نے یہ کہ ایک فلوٹ کاسٹ ہوتے ہیں اور ایک آپ کے پاس ٹول مارکس ہوتے ہیں. یہ دونوں بیسیکلی آپ کے پاس ماس فلو کے ساتھ بنتے ہیں. ٹھیک ہے, فلوٹ کاسٹ کا بھی آپ کو میں نے وہی کہا کہ جس ٹائم کوئی راک ڈپازٹ ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہ سالیڈیفائی نہیں ہوا تو اس سے پہلے کسی گریوٹی کی وجہ سے, گریوٹی ڈریون وغیرہ ہونے کی وجہ سے, تو وہ آپ کے پاس اس طرح کی فارمز بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کو فلوٹ کاسٹ کہتے ہیں یا پھر انہیں ٹول مارکس بھی کہتے ہیں. ٹھیک, تو ان کی مطلب یہ کہ آپس میں کوئی آپ کو فیچرز مل رہے ہیں تو ان کی آپس میں آپ ایسوسیشن دیکھیں, کیونکہ اگر یہ دونوں فیچر مل رہے ہیں دونوں کی ایسوسیشن کس کے ساتھ ہے, ماس فلو کے ساتھ. پھر اس کے علاوہ جو ہے ان کی نیچر آف کانٹیکٹ دیکھیں, تو وہ اس نے کہا کہ میجرلی جو آپ کے پاس کیٹیگریز ہیں سیڈیمنٹری اسٹرکچرز کی وہ فال کر رہی ہوتی ہیں کہ اس میں ڈیپوزیشنل ہے, ایروجنل ہے, بایوجینک ہے یا پوسٹ ڈیپوزیشنل ہے. کوئی بھی اسٹرکچر ہے وہ اگر ڈیپوزیشنل ہے مینس کہ ڈیورنگ ڈیپوزیشن وہ اسٹرکچر بن رہا ہے جس میں ڈپل مارکس آپ کے پاس آ گئے, سول مارکس آپ کے پاس آ گئے, ٹھیک ہے, بیڈنگ آ گئی, یہ ڈیورنگ ڈیپوزیشنل ہے جن کو پرائمری اسٹرکچر کہا جاتا ہے. یہ یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے, یہ میں پوچھوں گا ابھی بعد میں کہ پرائمری اسٹرکچر کیا ہوتے ہیں اور سیکنڈری اسٹرکچر کیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اوریجنل ہے کہ اگر وہاں پہ پڑا ہوا تھا اور وہ اس کے بعد جو ہے روڈ آف ہو گیا تو اوریجنل سرفیس آپ کو مل رہی ہے تو وہ اوریجنل ہوگی. تو وہ کیا ہوگا, وہ پرائمری نہیں ہوگا, وہ سیکنڈری اسٹرکچر ہے. ٹھیک ہے, جتنے بھی اسٹرکچر ڈیورنگ ڈیپوزیشن بنیں گے وہ اس کے پرائمری اسٹرکچر ہوں گے. ٹھیک ہے, انہیں ڈیپوزیشنل اسٹرکچر بھی کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ جتنے ہیں وہ سیکنڈری ہیں جس میں آپ کے پاس اوریجنل بھی آ گیا, بایوجینک کہ اگر کوئی راک تھا تو اس کے اندر جو ہے کسی نے ٹریس فاسلز کے ساتھ کسی آرگینزم نے, لیونگ آرگینزم نے اس میں بوروز وغیرہ کر دیے, یا پھر پوسٹ ڈیپوزیشنل ہے جس میں آپ کے پاس جو ہے فولڈنگ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی راک جب ڈپازٹ ہوتا ہے تو فولڈڈ ڈپازٹ تو نہیں ہوتا نا, یا اس میں کریک تو نہیں آئے ہوتے. ٹھیک ہے, تو اگر کوئی فالٹس وغیرہ ہے تو یہ آپ کے پاس پوسٹ ڈیپوزیشنل ہے. ٹھیک ہو گیا. چلیں اس کے بعد ہم آگے ڈسکس کریں گے کل کے لیکچر میں گرافک لاگس. ٹھیک ہے, یہ بیچ میں آپ کے پاس یہ ہیں ٹیبلز, انہیں آپ اسائنمنٹ آپ کی یہ کہ ان کو 6.1 سے لے کے آگے تک 6.2 بھی جو ہے ٹیبل, ان دونوں کو آپ اسٹڈی کر لیں. ٹھیک ہے, ایک نظر دیکھ لیں. یہ جو آپ کے پاس 6.1 ہے یہ بتا رہا ہے کہ جی سیڈیمنٹری راک ٹائپس جو میجر ہیں اور ان کے اسٹرکچرز. کلے سٹون جو ہے ان کے آگے یہ دیکھیے لیمینیشنز وغیرہ کے فیسیلٹی کیا ہوتی ہے, کلر کیا ہوتا ہے, ان کو ایک نظر آپ پڑھ لیں. اور جو آپ کے پاس 6.2 ہے اس میں کامن ڈیپوزیشنل اسٹرکچرز ہیں جس میں لیمنا لیس دین 1 سینٹی میٹر ہے.